تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس کی حکمتیں زمین و آسمان میں بکھری ہوئی ہیں، جس کا نور ہر ذرے کو زندگی عطا کرتا ہے، اور جس کی عظمت کے آگے پہاڑ بھی سرنگوں ہیں۔ وہ رب ذوالجلال جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری خاموشیوں کو سمجھتا ہے اور ہمارے دلوں کی گہرائیوں کو جانتا بھی ہے۔ کیا کبھی آپ نے رات کے سناٹے میں آسمان کی وسعتوں کو دیکھا ہے، یا ان ستاروں کی جھرمٹ، چاند کی چمک اور کہکشاؤں کی لاتعداد قطاریں سب مل کر آپ کو کسی عظیم ہستی کی جانب متوجہ کرتی ہیں؟ یہ کائنات کی ہر شے اپنے وجود سے گویا یہی پکار رہی ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے، ہم کسی حکمت کے تحت قائم ہیں۔ پھر وہ دلکش منظر جب صبح کی پہلی کرن افق سے نمودار ہوتی ہے اور اندھیروں کو مٹاتی ہے، گویا یہ اعلان کرتی ہے کہ کوئی تو ہے جو اندھیروں کو روشنی سے بدلنے والا ہے۔ وہ کون ہے، کہاں ہے، اس کے جمال کی حقیقت کیا ہے؟ آج ہم اسی سوال پر بات کریں گے، ایک ایسا سوال جو شاید ہر انسان کے دل کے نہا خانوں میں کبھی نہ کبھی ضرور جاگا ہوگا۔ اللہ کہاں ہے؟ یہ سوال سادہ ہے، مگر اس کا جواب دل و دماغ کی گہرائیوں کو چھونے والا ہے۔ تو آئیے آج ہم دلوں کی بند کھڑکیاں کھولتے ہیں، فکر کی دھند کو صاف کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ آپ میں سے ہر فرد، چاہے وہ عالم ہو یا عامی، اس موضوع کو سن کر اپنی روح کی پیاس بجھانے کی جستجو ضرور کرے گا۔ اللہ تعالی نے قرآن میں اپنی ذات کی شان و صفات کو بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ رحمان عرش پر بلند ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر اپنی شان کے لائق بلند ہے، لیکن یہ استوا، یہ بلندی کسی مخلوق کی طرح نہیں۔ اللہ کی بلندی، عظمت اور قدرت ہر جگہ ظاہر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یہ آیت اللہ کی علم اور قدرت کی ہر جگہ موجودگی کو بیان کرتی ہے، نہ کہ اس کے جسمانی طور پر موجود ہونے کو۔ فلسفہ میں اللہ کی موجودگی کو سمجھنے کے لیے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات مخلوق کے قوانین اور محدودیت سے پاک ہے، ورنہ خالق اور مخلوق میں فرق نہ رہے گا۔ وہ زمان و مکان کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ خود زمان و مکان کا خالق ہے۔ اس کی موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جسم کے ساتھ کہیں موجود ہے، بلکہ اس کا وجود جسم کے بغیر ہے، اور وہ جسم کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ خالق جسم ہے، لہذا وہ جسم نہیں ہو سکتا۔ ورنہ لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ہی ذات خالق بھی ہو اور مخلوق بھی ہو، اور یہ بالاتفاق محال ہے۔ بعض لوگ اللہ کی ذات کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، جو صریح گمراہی ہے۔ اللہ نہ زمین میں محدود ہے، نہ آسمان میں قید۔ اس کی بلندی کا مطلب
جسمانی حدود سے آزاد بلندی ہے جو اس کی عظمت کی علامت ہے اور اس کی شان کے لائق۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ قربت اللہ کے علم، قدرت اور نگرانی کی قربت ہے، نہ کہ جسمانی قربت۔ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمارے حالات سے باخبر ہے اور ہماری حاجات کو پوری فرماتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں یا رب کائنات، اے وہ ذات جو ہر دل کی دھڑکن کا راز جانتی ہے، اے وہ جو ہر آنکھ کے اشک سے باخبر ہے، اے وہ جو ہر روح کی گہرائیوں میں پوشیدہ درد کو سمجھتا ہے، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، تیرے جلال و جمال کے حضور جھکے ہوئے ہیں اور تیری قربت کے متلاشی ہیں۔ یا اللہ، تو اپنی شان میں بلند ہے، اپنی قدرت میں کامل ہے اور اپنی حکمت میں بے مثال ہے۔ ہم ناقص ہیں، تو کامل ہے، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، تو رہنما ہے۔ یا رب، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہماری زبانوں کو اپنی یاد سے مزین کر اور ہماری سوچوں کو اپنی محبت کا آئینہ بنا دے۔ ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے، اور ایسا یقین بخش جو ہمیں دنیا کے فریبوں سے بے نیاز کر دے۔ اے وہ رب جو عرش پر بلند ہے اور ہماری شہرک سے بھی قریب تر ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو اپنے ذکر سے مطمئن کر دے اور ہمارے ایمان کو وہ روشنی دے جو ہر شک و شبہ کو مٹا دے۔ یا اللہ، ہم تیری وسعت رحمت کے طلبگار ہیں، تیری بے کرا محبت کے مشتاق ہیں اور تیرے دیدار کی آرزو رکھتے ہیں۔ ہمیں ایسا دل عطا کر جو تجھ سے جڑا رہے، ایسا عمل نصیب کر جو تجھے راضی کر دے، ایسا حال بخش جو تیری قربت کی گواہی دے۔